الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا. جو نہ تھے خود رہبر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. شاہکار دست قدرت ہے جمال مصطفیٰ، چشم عالم نے دیکھی نہیں مثال مصطفیٰ. اللہ اللہ عظمت و اصحاب و آل مصطفیٰ، وہ تھے بدر مصطفیٰ، یہ ہے ہلال مصطفیٰ. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن و تقریر ہے. حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہی ہے، پھر اس کے بعد اور کیا کہیے. شریعت کا ہے یہ اسرار ختم الانبیاء کہیے، محبت کا ہے تقاضا کہ محبوب خدا کہیے. جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپے گوش ہو جائے، جب ان کا نام آئے تو مرحبا صلی علی کہیے. ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمدی. انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، آج کے یہ عظیم الشان اجتماع محفل حسن قرات و حمد و نعت کے حوالے سے ہمارے استاذ محترم خطیب اسلام جامع المعقول والمنقول حضرت مولانا قاری محمد صدیق طارق قادری دعوت برکات عالیہ کے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے. استاذ محترم کے حکم پر حاضری ہوئی ہے. ویسے تو میں سامعین میں سے تھا، استاذوں نے حکم فرمایا تو میں آپ کے سامنے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. دعا فرمائے اللہ رب العزت شرح صدر کے ساتھ حق سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے. سٹیج پر موجود میرے برادر محترم حضرت مولانا محمد عمر سعید صاحب دامت برکات عالیہ، اور اسی طرح حضرت مولانا عبدالرزاق صاحب، حضرت مولانا منظور احمد صاحب اور دیگر حضرات تشریف فرمائے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کا آنا قبول فرمائے. قابل قدر دوستوں بزرگوں، ربیع الاول کا مہینہ ہے. ربیع الاول کا معنی ہے پہلی بہار، اور اس کائنات میں پہلی بہار اس وقت آئی ہے جب آقا اس دنیا میں تشریف لائے ہیں. قرآن مجید کی جو آیات مقدسات میں نے تلاوت کی، ان آیات میں اللہ رب العزت نے پہلے اپنے محبوب کا تعارف کرایا ہے، پھر اپنی توحید کا اعلان کیا ہے. اور یہ وہی اسلوب و طریقہ ہے جو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 40 سال کی عمر پر جب اظہار نبوت کیا ہے، فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، پھر اپنے رب کی توحید کا اعلان کیا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ جب حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فاران کی چوٹی پہ کھڑے تھے، آپ سنتے رہتے ہیں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پیش کیا اور فرمایا کہ
کہ 40 سال تمہارے اندر میں نے گزارے ہیں، میرا بچپن تمہارے سامنے ہے، میرا لڑکپن تمہارے سامنے ہے، میری جوانی تمہارے سامنے ہے، میرا کاروبار تمہارے سامنے ہے، میں سچ بولتا ہوں تمہارے سامنے ہے، امانت رکھتا ہوں اس کی حفاظت کرتا ہوں تمہارے سامنے ہے، میرا کردار اور کریکٹر یہ سب چیزیں تمہارے سامنے ہیں۔ یہ تم بتاؤ ان 40 سال کے عرصے میں تم نے مجھے کیسے پایا ہے؟ سب نے بیک زبان ہو کر کہا ہم نے بار بار آپ کو آزمایا ہے، جب بھی آزمایا ہے آپ کو ہم نے صادق پایا ہے، آپ کو امین پایا ہے اور کردار و کریکٹر کے اعلیٰ معیار پر پایا ہے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اس بات کو مانتے ہو کہ محمد کریم کی زبان سے نکلنے والا ہر جملہ سچا ہے، حضور کے پاس جو رکھا جاتا ہے اس کی امانت، اس امانت کی آپ امانت داری کرتے ہیں، جب تم یہ بات میری مانتے ہو پھر تم اس بات کے اقرار کرو یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو لا الہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو حضور نے سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، پھر اللہ کی توحید کو پیش کیا ہے۔ انہی آیات میں اللہ نے اسی اسلوب کو اپنایا۔ اللہ فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اس میں اپنے محبوب کا تعارف کیا ہے۔ آگے فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، اس میں اللہ نے اپنی توحید کا اعلان کیا ہے۔ اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں اگر تم میرے پاس آنا چاہتے ہو میرے محبوب کے قدموں پر چل کر آ جاؤ گے، میں رب تمہیں مل جاؤں گا۔ قرآن مجید کی آیت میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ نے 3 باتوں کا ذکر کیا۔ لقد جاءکم میں آمد مصطفیٰ ہے، رسول من انفسکم میں صورت مصطفیٰ ہے، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اس میں سیرت مصطفیٰ ہے۔ گویا 3 باتیں ہیں، ولادت مصطفیٰ، صورت مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ۔ علماء نے لکھا حضور کی ولادت بے مثال ہے، صورت پر جمال ہے، آقا کی سیرت با کمال ہے۔ ولادت بے مثال کا مطلب یہ ہے آقا کی ولادت جیسے ہوئی ہے، آدم سے عیسیٰ تک کسی نبی کی ایسے ولادت نہیں ہوئی، نہ کسی رسول کی ایسے ولادت ہوئی ہے، نہ کسی بادشاہ کی ولادت ہوئی ہے، نہ قیامت تک ایسا کوئی دنیا میں آئے گا جیسے آقا دنیا میں تشریف آوری ہوئی ہے۔ بے مثال کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کوئی نبی بھی ایسا نہیں آیا آنے سے پہلے اس کا تعارف دنیا کے اندر موجود ہو، اس کے نام کا تذکر اور چرچے پوری دنیا کے اندر گونج رہے ہوں۔ آقا کی ذات واحد ہے، آنے سے پہلے اللہ رب العزت نے نبیوں کی زبان پہ حضور کا ذکر کیا، رسولوں نے اپنی زبان سے حضور کا ذکر کیا ہے، آسمان سے اترنے والے صاحب میں حضور کا ذکر ہے، آسمان سے اترنے والی کتابوں میں حضور کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ کہے، ایک نقطے کی بات ذکر کرتا ہوں، جتنے صحائف آئے ان میں حضور کا ذکر ہے، جتنی کتابیں آئی ان میں حضور کا ذکر ہے، لیکن جن نبیوں پہ جو صحائف آئے، جو کتابیں آئی، ان نبیوں کا اپنا ذکر ان میں نہیں ہے مگر محبوب کو ان کے اندر ذکر موجود ہے۔ اور ہمارے اس سے بڑھ کر بات لکھی ہے، فرمایا کسی نبی کی اپنی کتاب میں اس کا ذکر نہیں مگر محبوب پہ اترنے والی قرآن مجید میں اللہ نے سب نبیوں کا ذکر کیا ہے۔ اشارہ اس طرف ہے کہ اس کتاب کا جو حامل ہے محمد مصطفیٰ وہ سب کا نبی ہے، وہ سب کا نبی ہے۔ حضور چونکہ سب کے نبی تھے، حضور کی کتاب میں سب نبیوں کا ذکر اللہ رب العزت نے بڑے واضح انداز میں ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جب پوری دنیا کے اندر گونج اٹھا ہے، جس کو حضرت سید نفیس شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بس میں کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، اے ازل کے ہنسی اے ابد کے ہنسی، تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں۔ آنے سے پہلے آپ کے ذکر ہے، ایسا دنیا میں کوئی نہیں آیا جس کے آنے سے پہلے ذکر موجود ہو۔ حضور کی جیسے ولادت ہوئی ہے، دنیا میں کوئی بتاتا ہے کہ آئے گا کہ سوار کا دن ہوگا، صبح کا وقت ہوگا، رات جا رہی ہوگی، دن آ رہا ہوگا اور بالکل سہانا وقت ہوگا، کیسر و کسرا کے کنگرے ٹوٹیں گے، آتش کدہ ایران کا وہ بجھے گا، وہ جب نبی آئے گا دنیا
دنیا میں جتنے بت رکھے ہوں گے سارے اونڈے منہ گر پڑیں گے. ایسا ذکر کسی کا دنیا کے اندر نہیں گونجا جیسے حضور کا ذکر گونجا ہے. اور ہمارے لکھا ہے بلکہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ یہودی جو علماء ہیں حضور کو ایسے پہچانتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. تورات زبور میں انجیل میں لکھا ہے نبی آخر الزمان آئیں گے، ان کی جبین ایسے ہوگی، زلفیں ایسے ہوں گی، محبوب کی پلکیں ایسے ہوں گی، محبوب کی آنکھیں ایسے ہوں گی، محبوب کے رخسار ایسے ہوں گے، محبوب کے ہونٹ مبارک ایسے ہوں گے. وہ حضور گفتگو اس انداز میں کریں گے، محبوب کی انگلیاں ایسے ہوں گی، ہتھیلی ایسے ہوگی، محبوب کا سینہ ایسے ہوگا، محبوب کا مکہ اور مدینہ ایسے ہوگا، محبوب کے یار ابو بکر عمر ایسے ہوں گے. قرآن مجید نے اس کو ذکر کیا ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، جن کی مثالیں تورات اور زبور انجیل میں ذکر کی گئی ہے. نبیوں کی اپنی کتاب میں ان کا ذکر نہیں، مگر ان کی کتاب میں حضور کا بھی ذکر ہے، حضور کے یاروں کا بھی ذکر ہے. علماء نے لکھا ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے جب پوری دنیا گونج اٹھی ہے، اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا ہے. اسی طرح حضور کی جب ولادت ہوئی ہے، علماء نے سیرت کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے حضور جب ماں کے پیٹ کے اندر آئے ہیں، عورتوں کو متلی آتی ہے کیا آتی ہے، مگر اماں کو کیا اور متلی نہیں آتی تھی، بلکہ اماں فرماتی ہے جب سے بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے نوکیلے پتھروں پہ اپنے قدم رکھتی ہوں موم بن جاتے ہیں، میں کانٹوں پہ قدم رکھتی ہوں میرے لیے پھول بن جاتے ہیں، میں جب دھوپ میں چلتی ہوں آسمان کا بادل مجھ پہ سایہ کرتا ہے، جب پانی لینے کے لیے کنویں پہ جاتی ہوں پانی ابھر کر میرے مجھ آمنہ کے قدموں کے بوسے لیتا ہے. اور اسی طرح فرمایا کہ جس راستے سے گزرتی ہوں وہ راستہ خوشبو سے مہک اٹھتا ہے. حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بچہ دنیا میں آتا ہے ماں کو درد ذہ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، مگر حضور جب دنیا میں آئے ہیں ماں کو درد ذہ نہیں ہوا، تکلیف نہیں ہوئی. اور ہمارے لکھے اس بات کی طرف اشارہ ہے جو نبی پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کر آنے والا ہے وہ اپنی ماں کو کیسے تکلیف دے گا. حضور جیسے آپ کی ولادت ہوئی ہے ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طاہر مطہرا، ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخدورا، حضور طاہر مطہر پیدا ہوئے، بچہ دنیا میں آتا ہے اس پہ آلائش گندگی ہوتی ہے، مگر حضور پاکیزہ آئے ہیں. بچے دنیا میں آتے ہیں جسم پہ کپڑے نہیں ہوتے، حضور دنیا میں آئے ہیں کپڑے پہن کے آئے ہیں. بچے جب دنیا کے اندر آتے ہیں ان کا ختنہ کیا جاتا ہے، مگر اللہ نے حضور کا دنیا میں ختنہ کرا کے بھیجا ہے. خصائص کی کتابوں میں ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے، علماء فرماتے ہیں کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی اپنی شرمگاہ کی طرف نہیں دیکھا، نہ ازواج مطہرات میں سے کسی نے حضور کی شرمگاہ کی طرف نظر رکھی ہے. حضور اتنے باکمال اور باحیا دنیا کے اندر بھیجے گئے ہیں. اور ہمارے اس پر ساتھ ایک اور بات جوڑی ہے، فرمایا حضور کے جو یار تھے حضرت عثمان غنی 85 سال کی عمر پائی ہے، اپنی شرمگاہ کی طرف نظر نہیں اٹھائی جس پہ آسمان کے فرشتے حیا کرتے تھے. اور ہمارے لکھا ہے کہ جب محبوب کے یار عثمان میں اتنا حیا ہے محبوب میں کتنا حیا ہوگا. باحیا دنیا کے اندر آئے ہیں، بچے دنیا میں آتے ہیں انہیں شعور نہیں ہوتا ہے، چیختے ہیں چلاتے ہیں، مگر محبوب دنیا میں آئے ہیں آتے ہی محبوب نے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا ہے. دنیا میں بچے آتے ہیں وہ عجیب عجیب منہ سے باتیں نکالتے ہیں، مگر محبوب دنیا کے اندر آئے ہیں باشعور آئے ہیں. اور فرمایا جب حضور دنیا کے اندر تشریف لائے دنیا میں اور بھی بچے آئے ہیں مگر جیسے حضور آئے ہیں ایسے دنیا کے اندر کوئی نہیں آیا. اس لیے علماء نے لکھا حضور کی ولادت بے مثال ہے. اور فرمایا صورت پر جمال ہے. اس پہ ایک بات عرض کرتا ہوں، حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ نے جب کائنات حسن تقسیم کی ہے اس کے 100 حصے بنائے ہیں، 100 حصوں میں سے ایک حصہ اللہ نے پوری کائنات میں تقسیم کیا. اس ایک حصے میں سے آدھا حصہ حسن کا اکیلے یوسف کو ملا ہے، آدھا حصہ حسن کا اللہ نے پوری کائنات میں تقسیم کیا ہے جس میں حوریں بھی ہیں، غلمان بھی ہیں، درخت
بھی ہے, شجر بھی ہے, حجر بھی ہے, انسان بھی ہے, ملائک بھی ہے, جن بھی ہے, چاند بھی ہے, سورج بھی ہے, ستارے بھی ہے. آپ دیکھتے ہیں درخت کو, یار یہ بڑا حسین منظر پیش کرتا ہے. آپ جانور کو دیکھتے ہیں, جانور بڑا خوبصورت ہے. آپ پرندوں کو دیکھتے ہیں, یار یہ شیر بڑا حسین نظر آ رہا ہے. آپ اسی طرح کوئی ہوا چلتی ہے, یار ہوا اچھا منظر پیش کر رہی ہے. آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں, ستارے بڑے خوبصورت انداز میں جگمگا رہے ہیں. آپ سورج کی طرف دیکھتے ہیں, یار سورج بڑا خوبصورت نظر آتا ہے. یہ وہ آدھا حصہ حسن کا ہے جو اللہ نے پوری کائنات میں تقسیم کیا. آدھا حصہ اللہ نے یوسف کو دیا ہے, اکیلے 99 حصے اللہ نے محمد مصطفیٰ کو دیا. حضور کا کتنا حسن ہوگا. حضرت شاہ عبد العزیز, حضرت شاہ اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد تھے شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ. وہ فرماتے ہیں کہ میں رات کو سویا ہوا تھا, میں نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی. میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جب سب کے نبی ہیں, سب سے زیادہ حسین ہے, تو صحابہ آپ کو کیسے دیکھتے ہوں گے؟ فرمایا کہ اللہ نے دنیا میں میرے حسن کو ظاہر کیا ہی نہیں ہے, میرے حسن کو اللہ نے جلووں میں رکھا ہے. اسی کو خاصم العلوم والخیرات حضرت مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے, رہا جمال پہ تیرے حجاب بشریت, نہ سمجھ سکا تجھے بجو ستار. اللہ نے دنیا میں حضور کے حسن کو ظاہر کیا ہی نہیں ہے. علماء نے اس پر ایک خصوصیت کی بات لکھی, فرمایا کہ دنیا میں کوئی آنکھ ایسی نہیں ہے جو اللہ کو دیکھ سکے. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. دنیا میں اللہ کو کوئی آنکھ ایسی نہیں جو اللہ کو دیکھ سکے, نہ کوئی آنکھ ایسی ہے جو حضور کے حسن کو دیکھ سکے. حضور کے حسن کو بھی اللہ نے جلوے میں رکھا ہے, اللہ نے اپنے حسن کو بھی جلوے میں رکھا ہے. قرآن مجید کے اندر یہ واقعہ آتا ہے, حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے وہ اللہ سے بار بار کہتے تھے, کلیم اللہ تھے, یا اللہ آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. اللہ فرماتے تھے لن ترانی, اے موسیٰ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا, صرف میری گفتگو سن اور میرے ساتھ وہ ہم کلام ہو جا. فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کا اصرار بڑا, اللہ نے فرمایا میں اس پر تجلیات ڈالتا ہوں. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا. اور ہمارے یہاں خصائص کی کتابوں میں, خصائص کبریٰ میں یہ بات لکھی ہے, موسیٰ علیہ السلام بھی ہوش ہو کر گرے, ندا آئی اے موسیٰ یہ حق تیرا نہیں ہے میرے دیدار کا, یہ یتیم محمد مصطفیٰ کا حق ہے. میں اس حق کو تجھے نہیں دینا چاہتا اس دنیا کے اندر. علماء نے لکھا جب باری آئی آمنہ کے لال کی, امام الانبیاء المرسلین کی, خاتم النبیین کی, محمد مصطفیٰ سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی, پر میں آسمان سے فرشتوں کے سردار جبریل کو بھیجا ہے. اور جبریل کتنے بڑے فرشتے ہیں. حضور فرماتے ہیں جبریل کو زندگی میں نے 2 مرتبہ دیکھا ہے. جبریل کا سر سدرہ پر لگا ہوا تھا اور اس کے پاؤں زمین پر لگے ہوئے تھے. ایک بار اس نے کھولا مشرق بھر گئی, دوسرا بار کھولا مغرب بھر گئی. اتنے بڑے فرشتے حضور کو لینے کے لیے آسمان سے نیچے آئے ہیں. اور فرمایا کہ اللہ نے جنت سے براق کو بھیجا ہے. سیرت حلبیہ میں یہ بات لکھی ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب براق پہ سوار ہوئے, جنت کی سواری پہ اگر دنیا کے اندر کسی نبی اور رسول نے جنت کی کسی چیز کو استعمال کیا ہے وہ فقط میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ. سب کہہ رہے سبحان اللہ. حضور اس پہ جب سوار ہوئے وہ جھومنے لگا, شیخی کرنے لگا. تو علماء نے اس کی 2 وجہ لکھی ہے. وہ اس لیے ہل رہا تھا, اس نے جبریل سے پوچھا جبریل میری پشت پہ کون سوار ہے؟ اس نے کہا تیری پشت پہ محمد مصطفیٰ سوار ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے, اللہ نے مجھے ان کے لیے پیدا کیا تھا. اور ہمارے دوسری وجہ یہ لکھی, حضور جب اس کی پشت پہ بیٹھے تو وہ جھومنے لگا, اپنی قسمت پہ ناز کرنے لگا کہ آج میری پشت پہ کائنات کے سردار محمد مصطفیٰ سوار ہوئے تھے. فرمایا کہ حضور کو وہاں سے لے کر فرشتہ حضرت جبریل بیت المقدس میں گیا ہے, جس کو قرآن نے بیان کیا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. وہاں پر 1,44,000 کم و بیش نبیوں نے حضور کا استقبال کیا ہے اور حضور کے پیچھے نماز پڑھی ہے. اور ہمارے لکھا ہے کہ حضور سب سے آگے تھے, سارے نبی حضور کے پیچھے تھے, سارے مقتدی تھے, حضور ان کے امام بنے ہیں. یہ
इमामत अंबिया का ताज पहना के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमान से सीढ़ी को उतारा है और हजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान पे उठाया है। हमारे सैयद ताउल्ला शाह बुखारी सब कहते रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, कुरान मजीद के अंदर जो अल्लाह ने फरमाया लैलन, रात के थोड़े से हिस्से में हजूर को अल्लाह ने ये मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक पहुंचा दिया, फिर जमीन से उठाया, सातों आसमान से ऊपर सिदरतुल मुंतहा अर्शे मोहल्ला में अर्शे मोहल्ला पे अपने सामने बिठाया है। ये रात के थोड़े से हिस्से में क्यों किया है? फरमाया कि ऐसे हुआ कि अल्लाह ने पूरी कायनात के निजाम को जाम कर दिया है। पानी जहां चल रहा था उसने अपनी रवानी को बंद कर दिया है और जमीन की जो गर्दिश थी वो वही रुक गई है, आसमान की गर्दिश रुक गई, सियारों की गर्दिश रुक गई। सारी कायनात का चेहरा अल्लाह ने आसमान की तरफ करके हजूर को जमीन से आसमान पर उठाया है और कहा देखो ये दूल्हा कायनात मकसूद कायनात मोहम्मद मुस्तफा आया है। ऐ दरख्तो तुम भी देखो, तुम्हें जो वजूद मिला है इसकी बरकत से मिला है। ऐ पानी तू भी देख, तुझे वजूद मिला है इसकी बरकत से मिला है। ऐ पहाड़ों तुम भी देखो, तुम्हें वजूद मिला है इस मोहम्मद करीम की बरकत से मिला है। पूरी कायनात के निजाम को जाम करके अल्लाह ने हजूर को आसमानों पे उठाया है। पहले दूसरे तीसरे छठे सातवें आसमान पे हजूर पहुंचे। सिदरा पर जब पहुंचे हैं तो वहां जिब्रील अमीन ने कहा ऐ महबूब मेरी परवाज खत्म है, अगर मुझे यकसर बरम फरोगे तजल्ला बसोजम परम, एक बाल के बराबर भी ऊपर जाता हूँ मेरे पर जलकर राख हो जाएंगे। अल्लाह की तजल्लियात इतनी सख्त है मेरा जिस्म उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। महबूब मेरा इलाका परवाज का खत्म है मगर आपका इलाका नबूवत चूंकि बाकी है, आप अल्लाह के पास जाएं। फरमाया कि जब मूसा अलैहिस्सलाम इसरार करते थे अल्लाह ने इनकार किया। जब हजूर की बारी आई फरमाया अल्लाह ने सारी कायनात को हजूर के कदमों तले रखकर महबूब को सामने बिठाकर कहा महबूब तू मुझे देख मैं तुझे देखता हूँ।